حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس سب کے بعد تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوا کرتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے نہریں یعنی ندیاں بہہ پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں اور پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، اور تم لوگ جو بھی کرتے ہو ان کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے۔ گزشتہ تفسیر کی مجلس میں آپ نے دلکش واقعہ گائے والا سنا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دیا گیا، پھر اس کا ٹکڑا مردار آدمی کے بدن پر لگایا گیا، جس کی وجہ سے مردار آدمی زندہ ہوا۔ پھر اس نے اپنا قاتل کون ہے وہ بتلا دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو اور ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ایسے عجیب و غریب واقعے کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا یقین پیدا ہونا چاہیے تھا، نرم ہو جانے چاہیے۔ خیر ان کے دل تو نرم نہیں ہوئے، لیکن آپ لوگوں کے دل تو ضرور نرم ہوئے ہیں۔ کہا کہ چھٹیوں میں ہر ساتھی کی یہ تمنا رہی کہ یہ تفسیر کا سلسلہ جاری اور ساری رہے، لیکن کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے 2 بدھ کو تفسیر نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ آئندہ ہر بدھ کو قرآن کریم کی تفسیر جاری رہے گی۔ اگر کوئی ضروری کام آ گیا تو اس سے پہلے منگل یا پیر کو انشاءاللہ اپنے تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اب انشاءاللہ آئندہ سے سورہ یوسف کی اپنی تفسیر شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کے اندر بڑی دلسوز نصیحتیں ہیں، عبرت کی جگہیں ہیں کہ کچھ بھائی اپنے بھائی سے کیسے حسد کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آئندہ اسی سورہ یوسف کو اپنے شروع کریں گے۔ خیر، تو ایسے عجیب و غریب واقعے کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر انسان جب بھی کوئی عجیب بات دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی بڑائی سے بھر جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا یقین اس کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ دل و جان سے گویا کہ اللہ ہی کا ہو کر کے رہتا ہے۔ اور مومن آدمی جب عجیب و غریب بات دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کی ایک رمق دوڑ ہوتی ہے۔ لیکن ان یہودیوں کے دل اتنے سخت بلکہ پتھر جیسے دل
کہ ایسے عجیب و غریب واقعے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں آئی، اور ان کے دل ایسے سخت پتھر جیسے ہو گئے کہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ مردار آدمی پر گائے کا ٹکڑا لگایا، جس کی وجہ سے مردار آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھا دوستو، تب بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ حالانکہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے انسان کا دل ایسا مضبوط پتھر جیسا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ آدمی گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے اس کے دل میں ایسی سختی آ جاتی ہے، کہا کہ اس کو پھر رونا نہیں آتا، وہ رونے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ جبکہ ایک مومن آدمی جب ایسی بات کو، عجیب و غریب چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا یقین کر بیٹھتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی ذات کر رہی ہے، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ سب اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو مومن کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان کافر اور ان یہودیوں کا دل نرم نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل سخت ہی رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بعض انسان اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں کہ روزانہ، ہر مہینے، ہر ہفتے ہم لوگ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر زلزلوں اور دھرتی کمب کی خبریں سنتے ہیں، اور نیوز کے اندر ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ اور جبکہ کسی نہ کسی ملک کے اندر ہر ہفتے جھٹکا تو ضرور آتا ہے، خیر دوسرے ملک کی تو بات اور رہی، لیکن دوستو ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر بھی جب جھٹکا آتا ہے تو بجائے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اپنی عمارتوں سے، گھروں سے میدان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، گڑ گڑانے کے، توبہ کرنے کے، ادھر ادھر واہی تباہی باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی کتنی اسکیل کا جھٹکا تھا اور تو کیا کر رہا تھا، اور پھر ادھر ایران توران کی باتوں میں ہم لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دوستو ایسا کوئی بھی واقعہ ہمارے سامنے آوے تو ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جانی چاہیے اور اللہ کی عظمت کا یقین ہو جانا چاہیے۔ کہتا ہے اگلی والی آیت کے اندر کہ 3 قسم کے پتھر ایسے ہیں، کہا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ ان میں پانی نکلتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کا جو پتھر ہوا کرتا ہے اس میں پانی بہت زیادہ، بہت مقدار میں نکلتا ہے، اور اتنا نکلتا ہے دوستو جس کی وجہ سے نہریں بہہ پڑتی ہے۔ یہ تاپی جو ندی ہے، نرمدا جو ندی ہے، گنگا جمنا جو ندی ہے، وہ کسی نہ کسی پہاڑ کے پتھر سے نکل کر کے آ رہی ہے۔ کتنی مقدار میں آپ دیکھیے پانی بہہ رہا ہے، تو وہ پانی دوستو کس سے نکل رہا ہے؟ پتھر سے نکل رہا ہے، پہاڑ کے پتھر سے نکلتا ہے۔ اور دوسری قسم کا جو پتھر ہے اس میں سے پانی زیادہ تو نہیں نکلتا، لیکن کچھ پانی نکلتا ہے، کچھ ریلے نکلتے ہیں جس کو اردو میں چشمہ کہتے ہیں اور گجراتی میں جھرنا کہتے ہیں، کہ وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے پانی نکل جاتا ہے، پانی باہر آتا ہے۔ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ پہاڑ بھی اپنے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور ہمارے دل دوستو ایسے سخت ہو گئے کہ رونے کی کوشش کے باوجود بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو کا سمندر گویا کہ سوکھ چکا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک آنسو، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، رخسار پر، گال پر آیا ہے، میں نے پورے چہرے پر مل لیا۔ روایت کے اندر ہے کہ
کہ جو بھی آنسو بدن پر جو اللہ کے خوف سے نکلا ہوگا، اللہ کی عظمت سے نکلا ہوگا، ہم لیپ دیں گے، پھیر دیں گے تو اس جگہ پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی، تو میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ اسی وجہ سے دوستو یہ کیسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہاڑ کے پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، اور جو بہت زیادہ پتھر، دیکھیے ہندوستان کے اندر بہت ساری ندیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور ندی ہے گنگا جمنا، اور گنگا جمنا یہ دونوں ملتے ہیں الہ آباد کے اندر، اور الہ آباد کے اندر ایک دیکھا کہ وہاں گنگا کا جو پانی ہے وہ بالکل الگ قسم کا پانی ہے، اور جمنا کا پانی بالکل الگ قسم کا پانی ہے۔ دور سے نظر آتا ہے تو کہا کہ یہ بالکل پیلا رنگ ہے، آسمانی کلر کا جمنا کا رنگ ہے، اور اسی طریقے سے گنگا کا بالکل عجیب و غریب، بالکل انوکھا رنگ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس بات کا نظارہ کیا کہ آخر اس پانی میں کیا کرشمائی طاقت ہے کہ اس گنگا کا پانی الگ ہے، جمنا کا پانی الگ ہے، تو کیا بات ہے۔ چنانچہ وہ گئے ہمالیہ، اور ہمالیہ میں کارا کوکم ایک پہاڑی ہے، اور وہاں دیکھا کہ بھئی یہیں سے پانی نکلتا ہے، اور وہاں جا کر حضرت نے مراقبہ کیا۔ بزرگوں کے یہاں مراقبہ ایک چیز ہے کہ جو گردن جھکا کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اشارے ملتے ہیں، تو انہوں نے مراقبہ کیا، گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، سوچنے لگے آخر اس میں کیا ایسی چیز ملی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو کارا کوکم پہاڑی ہے وہاں سے جو جمنا گنگا کا پانی نکلتا ہے وہ بالکل الگ ہے، کیا بات ہے۔ غور کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، کہا کہ یہاں کسی نبی کی قبر مبارک ہے، اس نبی کی قبر مبارک کی برکت سے جمنا گنگا کا پانی تمام پانیوں سے بالکل الگ ہے، اور تمام پانیوں سے بالکل نرالا ہے۔ دونوں ندیاں ملتی ہیں الہ آباد کے اندر، اور جو شروع ہوتی ہے کہا ہمالیہ کے اندر کارا کوکم پہاڑیاں ہے، وہاں سے یہ ندیاں پہاڑ میں سے نکلتی ہے۔ تو ان کو اشارہ دیا، اللہ نے بتایا کہ اس جگہ نبی کی قبر ہے، نبی کی قبر کی برکت سے اس کا پانی بالکل نرالا ہے اور بالکل عجیب و غریب ہے، دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو نبی کی ایک برکت ہے، نبی کی زندگی جو بالکل دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی یہ برکت ہے۔ دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئے گی، اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بجائے پریشانیوں میں ڈالنے کے سکون میں تبدیل کر دیں گے۔ ذرا آ کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کہنے لگا، کہا کہ مولوی صاحب یہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی نہیں ہوتے، داڑھے بھی نہیں ہوتے، تو دانت گرا دے، داڑھی گرا دے، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تو نہیں، یہ نبی کی سنت ہے بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بچہ دم کے لیے لایا گیا، تو فرمایا، کہا کہ وہ بچے کو جیسے ہی ہاتھ میں لیا وہ بچہ رونے لگا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، مکان کا مالک، حضرت ہم لوگ اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ داڑھی والوں کو دیکھ کر کے بچے روتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ دراصل یہ اس لیے نہیں رویا ہے بلکہ یہ اس لیے رویا ہے، کہا کہ میری 2 مائیں تھی، باپ آخر کہاں تھا، آج مجھے باپ سمجھا، اور باپ سے بچے ڈرا کرتے ہیں تو مجھے باپ سمجھ کر کے رویا ہے، وہ اسی وجہ سے رویا ہے۔ اس نے کان پکڑے کہ نہیں بالکل صحیح بات ہے نا، تو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سنتوں والی زندگی کو اختیار کریں گے۔ اسے درس قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھی ہماری زندگی بالکل ایماندار بن جاوے، ہماری زندگی میں سنتیں آتی ہو جاوے۔ کہا کہ 1000 کتابیں ایک طرف، 1000 تحریرات ایک طرف، 1000 بیانات ایک طرف، 1000 مواعظ ایک طرف، لیکن فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ لینا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔
1000 تقریروں سے وہ فائدہ دوستو نہیں ہو سکتا، 1000 تحریرات سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا، 1000 کتابوں سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان کے حصے ہوئے پاکستان بنا، میں اور میرے والد صاحب دونوں پاکستان گئے اور مدرسے کی دارالعلوم کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ اس سے پہلے والد صاحب نے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے درس اور مجلسیں شروع کی، درس قرآن شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، لوگوں کی زندگیوں میں سنتیں آ گئی اور لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے بن گئے، اور پھر انہیں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کا شوق پیدا ہوا، ان کو مدرسے میں رکھا، چنانچہ کہا کہ وقت کے یہ بھی بہت بڑے عالم بنے۔ ابھی دیکھیے ہزاروں بچے اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور عالم اور مفتی بن رہے ہیں۔ دوستو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں، کہا کہ 2 پہاڑیوں سے پانی نکلتا ہے، اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اس سے پہلے آپ نے پڑھی کہ ان کے پاس بنی اسرائیل قوم آئی اور کہنے لگی، اے موسیٰ ہم لوگ پیاسے ہیں، ہم کو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پر مارو۔ جیسے ہی پتھر پر وہ لاٹھی ماری تو فرمایا کہ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، اور 12 خاندان کے 12 چشمے ابل پڑے، 12 پانی کے فوارے نکل پڑے، 6 لاکھ بنی اسرائیل نے اس میں سے پانی پیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ 12 چشمے ابل پڑے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر کیسی طاقت رکھی ہے، اور یہ پہاڑ اور یہ پتھر کتنا عجیب و غریب ہے کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ روایت کے اندر آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اور میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے مکہ میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، جبکہ مجھے نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ 40 سال پر نبوت ملتی ہے، میں نبی نہیں بنا تھا، اس سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ پہاڑ اور یہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ دوستو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے خوب ترقی کی، اور ترقی کے بل بوتے پر انہوں نے کہہ دیا کہ واقعتاً پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر زندگی ہے، پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر زندگی ہے، جبکہ دوستوں قرآن پاک نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ کہا کہ اس کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے قریب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا نحن جبل یحبنا ونحب، کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ دوستو دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور چنانچہ ہمیں اس کی تسبیح کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی تسبیح کو تو کون سمجھتا ہے؟ اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ پتہ چلا ہم سمجھدار ہو کر کے، جاندار ہو کر کے ہم اللہ کے نام کی تسبیح نہ پڑھیں۔ صبح و شام بزرگوں نے جو ہمیں تسبیح بتائی، استغفار کی، درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی، اس کے عجیب و غریب برکات ہے۔ درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ استغفار کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اور فرمایا کہ روزی کا ذمہ دار اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ہوں، نحن نرزقکم، روزی کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے۔ پتہ چلا اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری روزی میں کیا دے گا بھائی؟ برکت دے گا۔ تو پہاڑ بھی اور پتھر بھی کتنا عجیب و غریب ہے۔
روایت کے اندر آتا ہے اور قرآن مقدس کے اندر بھی بتلایا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، اپنے ملنے جلنے والوں کو اللہ کی بڑائی کے بول بولتے تھے۔ تو سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دن بھر میں کسی نہ کسی وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے، دوست و احباب کو لے کر کے انشاءاللہ ہم اللہ کی بڑائی کی باتیں بیان کریں گے۔ ان کو جا کر کے گھر پر اس قسم کی باتیں آپ جو سن رہے ہیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی شوق ہوگا کہ ایک پتھر اللہ کی بڑائی کے بول بولتا ہے، پتھر اللہ کی عظمت سے اس سے پانی نکل آتا ہے، آخر ہماری آنکھیں کتنی سخت ہو گئی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے تھے، لیکن قوم کہنے لگی اے صالح تم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، چنانچہ تم کہتے ہو کہ میں ایک پیغمبر ہوں، تو کوئی چمتکار بتاؤ، ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ۔ آپ اب تک کوئی معجزہ نہیں بتایا۔ چنانچہ کہا کہ کیا چمتکار دیکھنا ہے، کیا معجزہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس میں سے ایک اونٹنی کو نکالو اور اس اونٹنی کے اندر 10 مہینے کا بچہ ہونا چاہیے، اور تب جا کر کے ہم آپ کی نبوت پر یقین کریں گے، آپ کی نبوت کو مانیں گے، پھر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا، کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ پھٹا اور وہاں سے 10 مہینے کی گھابن اونٹنی نکلی۔ 10 مہینے کی گھابن جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ وہ پہاڑ پھٹا اور اس پہاڑ میں سے اونٹنی برآمد ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے دل نرم ہوئے، سب کے دل نرم ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر طبقہ ہمارا مسجد سے باہر ہے، اکثر طبقہ اللہ کی یاد سے دور ہے نا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، گویا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اپنی طاقت سے نہیں آئے، بلکہ اللہ لایا ہے، اللہ کے فضل سے ہم لوگ آئے ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب ایک مخلوق ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر بتلاتے ہیں کہ بھئی پہاڑ کا کوئی ٹکڑا، پہاڑ کا کوئی ٹکڑا پتھر وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود نیچے گرا ہے۔ دوستو خود بخود نہیں گرا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے یہ گرا ہے۔ جب پہاڑ اللہ کے ڈر سے گرا ہے تو آخر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والو اس سے بہتر کون سا وقت ہم کو ملے گا، کون سی زندگی ملے گی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے خوف سے ہمارے دل کانپ اٹھے اور جس کے خوف سے ہمارے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اللہ کی بڑائی کے بول بولنے کی طرف آ جائے۔ کب تک دوستوں دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے اور دنیا کے ایران توران کے ہم ہانکتے رہیں گے؟ اللہ کی عظمت کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا اور غیر سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنکریاں تھی، اور جب میں نے مٹھی کھولی تو ہر کنکری بولنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کنکریوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور نبی کی رسالت کی گواہی دی۔ جب پتھر اور کنکر اور پہاڑ اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کی عظمت کی بڑائی کے بول بولتے ہیں، آخر دوستو ہمارے دل کیسے سخت ہو گئے اور کیسی سختی آ گئی۔ کہا کہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ روزانہ فجر میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں کتنے پہنچتے ہیں، ٹھنڈی کی لمبی راتیں ہیں دوستو، یہ تو تہجد کی راتیں ہیں اور اللہ کے سامنے رو کر اللہ کو منانے کی راتیں ہیں۔ تو نیت کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سب کیا پڑھیں گے بھائی، تہجد پڑھیں گے۔ 5 ساڑھے 5 بجے تہجد کا وقت رہتا ہے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک عجیب و غریب انقلاب ہوگا۔ چنانچہ اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں، کہا کہ ان یہودیوں کے دل تو نرم نہیں ہوئے
لیکن مومن کا دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی آدمی مصیبت میں ہو، کوئی بھی آدمی پریشانی میں ہو، تو دوستو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جانی چاہیے، ہمارے دلوں میں اثر ہو جانا چاہیے، بجائے اثر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو برابر ہوا، اس کو جو تکلیف ہوئی برابر ہوئی، اور جو اس کو جو نقصان پہنچا برابر پہنچا۔ نہیں دوستو، ایسے نہ بولے، بلکہ نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کی طرف سے تو ہمارے دل نرم ہو جانے چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع محل کی دعائیں سکھلائی ہے، کہا کہ جو بھی آدمی جس آدمی کو تکلیف میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، بیماری میں دیکھے، تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ روایت کے اندر آتا ہے اس کی بیماری انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا ایک واقعہ وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ ہمارے زمانے کا ہے، بہت پہلے زمانے کا نہیں ہے۔ ایک لڑکی تھی، اور وہ جوان العمر لڑکی تھی، اس کو بیماری لاحق ہوئی، اور ایسی بیماری لاحق ہوئی دن بدن اس کا بدن گلتا گیا۔ اس کے رپورٹ کروائے، خون کے پیشاب کے رپورٹ کروائے، تو رپورٹ کے اندر کینسر بتلایا گیا، اور وہ مالدار آدمی تھے تو وہ رپورٹ بمبئی تک گئے، اور بمبئی سے یہی رپورٹ کے اندر خبریں آ رہی کہ اس کو تو کینسر ہو چکا ہے۔ اب جب پتہ چلا کینسر ہوا ہے تو نہ ماں باپ بتاتے ہیں، نہ رشتہ دار بتاتے ہیں۔ لڑکی سمجھدار تھی، سمجھ گئی ضرور دال میں کچھ کالا ہے، آپ لوگ مجھے اپنی بیماری کیوں نہیں بتا رہے؟ تو کہا کہ بتانے جیسے نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں باپ نے، ماں نے ہمت کر کے کہا کہ بیٹا تجھے تو کینسر ہے، تجھے کیا ہے؟ کینسر ہے، اور اس کے رپورٹ بمبئی تک گئے ہیں، اور بمبئی کے تمام رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تجھے کینسر ہے۔ اس لڑکی نے کہا ماں، اے ابا تم لکھ لو، مجھے کینسر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کے ساتھ اس بچی نے کہا کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے دل اور ہوش اڑ گئے، رشتہ دار بھی تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی تمام سونوگرافی ریکارڈ کے اندر یہ کینسر بتا رہے ہیں، اور تو کس یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے نہیں مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ دکھاؤ۔ تو فرمایا، کہا کہ اور بھی مشینریاں ہیں جو بالکل سادی سے انداز سے مشینریاں بتاتی ہے، تو وہاں رپورٹ دکھایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کو کینسر نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کہنے لگے بیٹا تو کس یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی؟ کہا کہ میں نے اپنے محلے کے اندر کینسر کے 3 پیشنٹ دیکھے، اور اس وقت میں نے یہ دعا پڑھی ہے الحمدللہ الذی عافانی، جو میں نے بورڈ پر بھی لکھی تھی، اکثر ساتھیوں نے یاد بھی کی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ وہ دعا میں نے یقین کے ساتھ پڑھی ہے۔ میں نے شعر پڑھا، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول کا فرمان ارشاد کبھی بھی غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ آخر پھر اس لائن کی دوائی شروع ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو دوستو جس آدمی کو بھی ہم پریشانی میں دیکھیں، بیماری میں دیکھیں، تو یہ دعا پڑھنے کا معمول بناوے انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے کہا کہ ایک سنت کا فائدہ ہے، کہا کہ بھئی استنجا خانے میں جاوے تو بایاں قدم رکھے، اس سے پہلے دعا پڑھے، استنجا خانے سے باہر نکلے تو دانا قدم پہلے باہر نکالے۔ اس کی وجہ سنت نبوی جدید سائنس مدرسے میں ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، کہا کہ استنجا خانے میں اگر ہم بایاں قدم رکھیں گے، اللہ نہ کرے موت کا وقت آیا تو ہم باہر گریں گے، سنداس کے اندر، استنجا کے اندر نہیں گریں گے بلکہ باہر گریں گے، کیونکہ دانا پیر یہ طاقت والا ہوتا ہے اور بایاں پیر ذرا کمزور ہوتا ہے، تو کہا کہ ہم باہر گریں گے، اندر نہیں گریں گے۔ تو دوستو سنت کے عجیب و غریب فوائد ہیں، نیت کرے، ارادے کرے تو انشاءاللہ ایک سنت کو ہم اپنے سینوں سے لگا کر کے سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرماوے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نرم دل آدمی سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں
اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. کبھی بھی ہم توتلی زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کے چند ایام میں گزارتے رہے. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن سے تعلق عطا فرما, قرآن سے لگاؤ عطا فرما, قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن کریم ہمارے رگ رشے میں اللہ داخل فرما. قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنا آسان فرما. قرآن کی عبرتوں پر اے اللہ ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما, ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما, ہمارے دلوں کو پتھر جیسا سخت نہ کرنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرما, غیر سے نہ ہونے کا یقین نصیب فرما. اے اللہ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کر کے یہ ساتھی آئے ہیں. اے اللہ سب کی ہر جائز تمنا پوری فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے بچوں کو اے اللہ نیک عالم دین بنا, حافظ قرآن بنا. اے اللہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دل کا سرور بنا. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ شمع برہانی کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ یہاں ہر بچے کو نیک عالم دین بنا دے. اے اللہ سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ننداسن کی اس بستی کو آباد فرما, شاداب فرما. اے اللہ جوانوں کے دلوں میں اللہ تیرا خوف عطا فرما. اے اللہ ہر جوان عورت کے دل میں تیری محبت تیرا خوف عطا فرما. اے اللہ موبائل کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی ناجائز چیزیں استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما, ہماری آخرت بھی آباد فرما. ہماری دعا کو پیارے نبی کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما. جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم.